کراچی کے جو صنعتی علاقے ہیں جی جی اپنی معلومات کے لوگ وہاں سے آپ کے خیال میں ایک تو میرے خیال 8 یا 7 یا 8 صنعتی زون ہیں, 2 3 4 بڑے ہیں, ٹھیک ہے. مجموعی طور پہ جو ہے نا وہ کتنا جو ہے نا ٹیکس کلیکشن ہوتی ہوگی؟ اور ایک کراچی کا یہ جو کلیم ہے کہ ہم وفاق کی جو بجٹ ہے اس میں ہم 60% جو ہے شیئر ڈالتے ہیں اور سندھ کے بجٹ میں 95% جو ہے ہم شیئر ڈالتے ہیں, یہ لوگوں کا یہ کلیم درست ہے یا مفروضے پر ہے؟ جو سندھ میں کراچی کا حصہ ہے 95% وہ تقریباً ٹھیک ہے, کیونکہ ڈیڑھ سندھ میں تو کچھ کاروبار ہی نہیں ہے, بہت کم ہے اور وہ اس کی الگ کہانی. اچھا, اب جو دوسرا سوال ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں فیڈرل میں, اس میں کراچی کا ٹیکس یس کمپیریٹیولی کراچی کے خرچے سے بہت زیادہ ہے, 50% نہیں ہے, مگر کراچی کا کنٹریبیوشن کم از کم 40 سے اوپر ہے فورل ٹیکسیشن میں, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل درست ہے کہ کراچی کا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کراچی کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. جی, اس کا امپیکٹ آ رہا ہے اگر وہ خرچ ہو تو یہ ٹیکس کلیکشن اور بڑھ سکتی ہے؟ نہیں, کراچی آج کے پاکستان میں کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. جو میں نے آپ کو کہا, ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ اسٹرکچرل چینجز آئے گی جو آنے والی, اگر اگر اسٹرکچرل چینجز نہیں آئی تو کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. اس لیے صحیح نہیں ہو سکتا کہ اسٹرکچرل چینجز وہاں آتی ہے جس کا کوئی والی وارث ہوتا ہے, اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اس میں 24 سیٹیں ان لوگوں کے پاس ہیں جن کی ایکچوئل سیٹیں 3 یا 4 ہیں میکسیمم. اچھا, وہ بیچارے نظر بھی نہیں آئے آج کل, کہاں ہیں؟ الاؤ نہیں ہے. کیا الاؤ نہیں ہوگا یار؟ الاؤ کی بات نہیں ہے, مگر مجھے تو ایکچولی نام بھی نہیں پتا بہت سو کے. آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی؟ 24 سیٹیں ان کی, تو پھر تو آپ مجھے بتائیں اس شہر کا والی وارث کون ہے اس وقت؟ آپ بتائیں والی وارث کون ہے؟ وہ بیچارہ مرتضیٰ وہاب ہے, وہ کیباڑی اور لیاری کے ووٹ لے کر آیا ہوا ہے, بیچارہ بنا ہوا ہے. حافظ نعیم صاحب تو وہ کون ہے اس کا والی وارث کون ہے اس شہر کا؟ کون سے کونسلر ہیں جو مرتضیٰ وہاب کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ بیچارے کہاں کے, لیاری کے ہوں گے یا کیباڑی کے ہوں گے یا بلیر کے ہوں گے؟ وہی ہے نا بیچارے, وہی انہوں نے بنایا نا مرتضیٰ وہاب کو. تو پھر کون ہے اس شہر کا والی وارث کون ہے؟ کیا ہوگا پھر؟ جو آپ کا کریم آباد کا انڈر پاس ہے وہ شاید 4 سال سے نہیں بن رہا. پھر کیوں نہیں بن رہا؟ 2022 کراچی میں کوئی ماسٹر ٹرانزٹ نہیں ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ ریڈ لائن پہ کام بند ہو گیا. ریڈ لائن پہ کام بند. میں نے ایک بات کی تھی کہ ہمارے ساتھ کراچی کا اکنامک جینوسائیڈ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. یہ میں نے کہا نا کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ابھی کتاب کا چیپٹر کھلا ہوا ہے, بند نہیں ہوا. سیٹل ہو جائے گا نا, یہ مسئلہ نہیں ہے. اب چیزیں انشاءاللہ صحیح. امریکنز آ گئے ہیں نا, تو دیکھو چائنیز سے بات کرنا مشکل ہوتا ہے, ان کی زبان سمجھ نہیں آتی. اچھا, امریکن سے زیادہ آسانی سے بات ہوتی ہے, آسانی سے. اور امریکن میں یہ بھی فائدہ ہے نا کہ امریکن جو ہے وہ اہل کتاب ہے, تو ان کی عورتوں سے شادی جائز ہے. چائنیز اہل کتاب نہیں, ان کی عورتوں سے شادی جائز نہیں ہے. آپ کی باتوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو معدنیات کا پروجیکٹ ہے یہ سی پیک سے بھی بڑا ہے. کیا یہ معدنیات کا جو پروجیکٹ ہے یہ سی پیک سے بھی بڑا ہے؟ کون سا والا؟ یہ معدنیات نکالنے کا جو پروجیکٹ ہے, ہاں یہ سی پیک سے بھی بڑا ہے. سی پیک سے بڑا ہے. سی پیک تو مطلب مانوی اعتبار سے کہ اب معدنیات نہیں, دیکھیں معدنیات کا نہیں ہے. دیکھیں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ, معدنیات میں امریکہ نہیں انوالو ہے, سی پیک میں چائنا ہے. آپ ہمیشہ سے امریکن گروپ کے آدمی تھے. آج بھی آپ قرضہ امریکہ سے لیتے ہیں, IMF سے قرضہ لیتے ہیں, کہانیاں آپ دوسری ملکوں کی سناتے ہیں. یہ کب تک چلے گا؟ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جو لالو کھیت ہے وہ پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس جمع کرتا ہے. میں نے ابھی بھی کہہ رہا ہوں, میں نے یہ بات کہی تھی, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ لالو کھیت کی مارکیٹ کا ٹیکس لاہور کی تمام مارکیٹ ٹیکس سے زیادہ ہے. چیک کر لیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ کچھ بھی نہیں ہے تو ہے. کیا وجہ, کیا مطلب؟ نہیں, وہاں ٹیکس چوری کا رجحان زیادہ ہے یا یہاں بزنس زیادہ ہے؟ وہاں ٹیکس چوری کا رجحان زیادہ ہے. اچھا,
اور دوسرا وہاں افسر گرائی ہیں اپنا، یہاں گرائی نہیں ہے. اچھا وہاں افسر گرائی ہے نا. تو یہ آپ کے کراچی میں تو میرے خیال مارکیٹوں میں سب سے کم ٹیکس جو ہے وہ لالو کھیت میں جمع ہوتا ہوگا، تارے گوڈ میں اس سے بہت زیادہ ہوتا ہوگا، صدر میں زیادہ ہوگا. نہیں ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں. یہ بات یاد رکھنا کہ غریب آدمی ہمیشہ ایماندار ہوتا ہے، امیر آدمی بے ایمان ہوتا ہے. یہ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا. امیر آدمی زیادہ کبھی غریب آدمی بے ایمانی نہیں کرتا، وہ جنرلی ایماندار ہوتا ہے، اسی لیے غریب ہوتا ہے. یہ جو آپ کراچی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اتنے مسائل ہیں، لیکن کراچی کے معاملات پہ اٹھنے والی آوازیں جو ہیں وہ کون سی آواز یار؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کیوں نہیں ہے اتنی کمزور اور ناتوا کیوں ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ اتنی کمزور آوازیں کیوں ہیں، اتنی ناتوا آوازیں کیوں ہیں؟ مضبوط آواز یہاں کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ دیکھیے میں نے آپ شروع میں ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کیوں بنا، کیسے بنا، کیا بنا. تو یہ سارا جو کراچی کا جو مسئلہ ہے یہ ایک ترازو ہے. ترقی کا ترازو اس طرح ہے، ٹھیک ہے. اگر ایک پاکستان میں اسلام آباد میں اور لاہور میں ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اگر کراچی ترقی کرے گا تو لاہور اور اسلام آباد ترقی نہیں کرے گا. اچھا، یہ باقاعدہ تاثر پایا جاتا ہے. تو وہ اس کو دبانے کے لیے کراچی کو دباتے کہ لاہور اور اسلام آباد اوپر ہو جائے. اور اس میں کون لوگ ہیں؟ پی ایم ایل این، ضیاء الحق، ٹھیک ہے. اچھا، مگر جو میں نے کہا نا، مجھے جو اب ان کو پچھلے 25-30 سال بعد سمجھ آ گئی کہ ہن کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا، کہ یار چلانا تو کراچی کو ہی پڑے گا ہمیں. اگر ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو چلانا کراچی کو ہی پڑے گا. تو اب وہ آہستہ 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 چیزیں اپنے توازن پہ آئیں گی. دیکھیں ان کے ہر بندہ اپنے گاؤں میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہتا ہے، ایک نیچر ہے، میری بھی فطرت ہے. صحیح ہے، لاجیکل بات ہے نا. اب جب پاکستان کا اقتدار لاہور سے آئے گا تو پھر ترقی بھی لاہور میں ہوگی. مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اقتدار نہیں ہوتی بلکہ اکنامکس ہوتی ہے. کراچی کے بعد اقتدار کبھی نہیں تھا مگر اکنامکس تھی، ٹھیک ہے. اب وہ آپ نے کہا نہیں یار اقتدار میرے پاس ہے، میں چلاؤں گا، چلا لو. پھر اب ان کے پیسے پورے ہو گئے. چائنا میں کیا ہوا ہے؟ چائنا میں جو کوسٹل بیلٹ ہے، جو شینزن یہ علاقہ ہے سارا، وہ چائنا کی پوری اکنامی چلاتا ہے. تو پاکستان کی ایکسپورٹ کو اگر آپ 30 بلین سے 100 بلین میں لے جانا چاہتے ہیں تو کراچی کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے، شوق پورا کرنا ہے، کر کے دیکھ لو. تو میں نے کہا نا کہ میں اس لحاظ سے صحیح کام ہو رہا ہے کیا نہیں. میں نے کہا نا کہ میں انتظار کر رہا ہوں، ہمارے جیسے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے آپ اپنا شوق پورا کر لیں. آپ جتنے شوق ہے نا پورے کر کے دیکھ لیں ایک دفعہ، پھر آپ شوق پورے ہو جائے پھر آ جانا میرے پاس. پھر میں آپ کو بتاؤں گا تمہاری علاج ڈسپرین ہے یا ایسپرین ہے یا آگمنٹن ہے. تو یہ تو نہیں شوق پورا کرنے میں اتنا نقصان ہو جائے گا اس کا ازالہ ہی نہ ہو سکے، اسپرین ڈسپرین کسی سے بھی ہو بھی سکتا ہے. مگر اگر آپ نے ان کو شوق پورا نہیں کرنے دیا تو وہ سمجھیں گے کہ ہم صحیح تھے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ وہ شوق پورا نہیں کرنے دیں گے نا تو وہ یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم ٹھیک تھے. اب اگر اب ان کا شوق پورا ہو رہا ہے نا آہستہ آہستہ، دیکھیں آپ دیکھ نہیں رہے کہ آہستہ آہستہ شوق پورے ہوتے جا رہے ہیں نا. ہاں، مان رہے ہیں نا اس بات کو. آپ مجھے بتائیں کہ شہباز شریف صاحب جیسے وزارت بنے ہیں، انہوں نے کتنے دن کراچی میں گزارے؟ وہ تو کوئی عمران خان نے بھی نہیں گزارے. کوئی ایک بڑی تقریب ہوئی ہے کراچی میں؟ کوئی بڑی تقریب ہوئی ہے؟ کوئی کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی بڑی تقریب، کوئی بڑا فنکشن کوئی کیوں نہیں ہوتا؟ وہ ذاکر نائک کا بلا کے چلا دیتے ہیں.